السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام احباب بخیر ہوں، یہ میری دلی دعا ہے۔ جو احباب اس چینل پر نئے ہیں ان احباب سے چینل کی سبسکرائب کرنے کی درخواست ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں دجال کے آنے کا سال، دجال کے خروج کے آثار جو ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں، جس کے تعلق سے چند معتبر علماء نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اس کو پیش کروں گا، اور تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو اور ہم ہماتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ دجال آنے کے سال کے تعلق سے مفتی ابو لبابہ منصور صاحب نے اپنی کتاب دجالیات میں حضرت دانیال علیہ السلام کی تختیوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی اور اس کے 50 سال بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ 1946 اور 47 میں اسرائیل کی بنیاد ڈالی تو گئی، لیکن 1973 میں جا کر اقوام متحدہ نے ملک کی حیثیت سے تسلیم کیا اور اس کے جھنڈے کو بھی تسلیم کیا، تو حقیقی بنیاد ملک اور ریاست کی حیثیت سے 1973 میں سمجھی جائے گی۔ اس لحاظ سے 2023 میں 50 سال پورے ہوتے ہیں، لہٰذا ممکن ہے 2024 میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ نیز نسائی شریف میں ہے کہ جس غزوے کی نشاندہی کی گئی ہے، جس میں امام مہدی کی ایک جماعت خراسان یعنی افغان، مغربی پاکستان وغیرہ سے نکل کر مشرقی علاقے پر برسر پیکار ہوگی، تو حالیہ جو خبریں آ رہی ہیں اس کی پیشکش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ دجال کے خروج کے آثار، قابل غور بات تو یہ بھی ہے کہ کورونا کا ڈرامہ بھی 2024 میں ختم کر دیا جائے گا۔ اس پر باقاعدہ نیوز 24 والے نے ایک لمبی ڈیبیٹ کی ہے، اور ملک بھارت میں ہندو راشٹر کا آفیشیل اعلان بھی غالباً اسی سال ہوگا، اور اس سے ایک سال قبل یعنی 2023 میں ترکی پر سے پابندی بھی ہٹا لی جائے گی، جس کا واضح مطلب ہے کہ ترکی پر جنگ مسلط کر دی جائے گی، جس کے نتیجے میں قسطنطنیہ کفار کے قبضے میں جا سکتا ہے۔ اور سعودی بادشاہ کی وفات کی یہ روایت رہی ہے کہ عموماً وہ 90 سال کے آس پاس فوت ہوتے ہیں، اور اس وقت موجودہ بادشاہ شاہ سلمان کی عمر 86 برس ہے۔ ممکن ہے کہ وہ 24-25 تک 90 سال کے آس پاس ہوں گے، اور خلافت عثمانیہ کے سقوط کے 100 سال بھی 2024 تک ہی پورے ہو رہے ہیں۔ نیز ایک عرب عالم ہیں جن کا نام شیخ صادق المغلسی المرانی ہے، انہوں نے 2024 کے قریب ہی ظہور مہدی کی بات کہی ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ ظہور مہدی کے لحاظ سے یہ 2 سال یعنی 2024 اور 2025 کافی اہم ہیں۔ ایک بات بڑی فکر میں ڈالنے والی یہ بھی ہے کہ امت کے مختلف قسم کے گروہ امام مہدی کو تلاش بھی کر رہے ہیں، جن میں سے سنیوں سے زیادہ شیعہ پیش ہیں۔ اس عاجز کے پاس یہ بھی خبر آئی کہ مختلف جہادی تنظیموں کے فکر مند لیڈران اس وقت بڑے فکر مند ہیں کہ امام مہدی کی قیادت میں ساری دنیا میں جہاد شروع کیا جائے، اور وہ اس کے لیے ان کی تلاش میں ہیں۔ کافی دن پہلے کسی صاحب نے بتایا تھا کہ پاکستان کے پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے حرم میں بیٹھ کر قسم کھا کر یہ بات کہی تھی کہ امام مہدی کا ظہور 2025 میں ہوگا، اور وہ ہر سال اسی تلاش میں جاتے ہیں کہ کسی طرح انہیں پہچان سکے۔ ایک بات اور یاد آئی، بڑے مزے کی بات ہے، بندہ مولانا سجاد نعمانی صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا، جس میں حضرت نے سورہ کہف کی تفسیر کرتے ہوئے
بڑا عجیب نکتہ پیش کیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنوں کا ذکر سورہ کہف میں کیا ہے، اور سورہ کہف 15ویں پارے کے نصف سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دجال کا خروج 15ویں صدی کے نصف پر ہوگا۔ آگے فرمایا کہ 16واں پارہ شروع ہوتے ہی دجال کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ 16ویں صدی سے قبل ہی یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ مزید یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کے ذکر سے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس سے پہلے کافی چرچے میں ہوں گے، یعنی انہیں عروج ملے گا۔ اب ہم حضرت کی ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو اس سے بھی یہی اندازہ نکل کر سامنے آتا ہے، چونکہ دجال کے 15ویں صدی کے نصف میں آنے کا امکان ہے، اور حضرت امام مہدی اس سے تقریباً 5-6 سال قبل آئیں گے۔ اس وقت 1443 ہجری چل رہی ہے۔ 5-6 سال قبل مطلب 45-46 ہجری، جو انگریزی سال کے حساب سے 2024 اور 2025 بنتے ہیں۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد بہت ممکن ہے کہ 2025 کے بعد امام مہدی کی قیادت میں تیسری عالمی اسلامی جنگ ہو۔ بہرحال آپ جس طرح بھی غور کریں گے یہی 2 سال سامنے آئیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ 2 سال امت مسلمہ کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کی دجالی فتنوں سے اور سازشوں سے حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یہ پوسٹ آپ کے سامنے کتابوں کی روشنی میں اور علماء کی بات کی روشنی میں رکھی گئی ہے۔ قوی امکان ہے یہ کہ ہو جائے، لیکن 100% واقع ہو اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ آپ حضرات کو یہ پوسٹ اچھی لگے تو اپنے دیگر بھائیوں کے پاس بھی ارسال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔